بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
وانحثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمام عازمین محفل کو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سی حاضری پیش کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اسی طرح درود پاک میں شامل ہو جائیے. پتہ نہیں کس کا پڑھنا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سب کا بیڑا پار ہو جائے. صلی پیش نظر وہ سجدے کو دل تھا
بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل تھا بے قرار روکیے سر کو روکیے ہائے روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں بس یہی گنتے گانے ہیں صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی کہتی گئے پھولوں کی رضا اللہ 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ جب نزلہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر جب نزلہ کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر جب نزلہ کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر جب نزلہ کے عالم میں ہو مولا یہ سناگر ورد زباں وہ ذکر تیرا اللہ اے خطب رسول مکی مدنی اے خطب رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں
واللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے نور مجسم اے نور مجسم اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم رسل اوصاف تو سب لے پائیں گے اوصاف تو سب لے پائیں گے اوصاف تو سب لے پائیں گے پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم رسل یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی گئے سب لیکن ذیشان نبی گئے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل تیرے زمانے میں چاروں جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا تیرے زمانے میں چاروں جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تو وقت لا شریک لگو تیری شان جلا جلال گو تو رحیم گئے تو کریم گئے تیری ذات سب سے عظیم گئے آدم کو تو نے اسم سکھائے نوح سے کشتی کو ملوایا آگ لگی گلزار بنایا اپنے خلیل کو گئے بچایا بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیتیں کریمہ پڑھوایا تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ دیا آخر میں میرے آقا کو آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا معراج پہ بلایا معراج پہ بلایا معراج پہ بلایا دیدار گئے کرایا دیدار گئے کرایا یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پہ پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہ
سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آخر میں امام حسین کی بارگاہ میں جس کلام کو مجھے حکم دیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ آیا نہ ہوگا اس حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیا سب نے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیا
سب نے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ہاں گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد آواز بلند کریے سبحان اللہ ماشاءاللہ اویس قاضی اپنے والیانہ انداز میں آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے تھے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے الحمدللہ یہ محفل مبارکہ مرکزی جامع مسجد بھاری مدینہ کے صدر جناب اکبر صاحب کی رہنمائی پر منعقد کی گئی ہے الحمدللہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت جناب محترم نور گل محمد دامت برکاتہ العالیہ الحمدللہ جلوہ فروز ہے میں اس اشعار کے ساتھ علامہ صاحب کو پیش کروں گا نعت تو پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیجیے حضرت کے التماس پر جو ہے دو اشعار اعلیٰ حضرت احمد رضا خان قاضی بنی بیٹھ کا کلام آپ کے گزار کروں گا باواز بلند مل کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول
جو نبی کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو نبی کے ذکر کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، کہیے سبحان اللہ، دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن وہ بنے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آسماں کی خواہش ہے
میں زمین بن جاؤں، آسماں کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، اور پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، پوچھتا ہے جب کوئی آپ کا وطن کیا ہے، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا، دل جواب دیتا ہے لکھ پتہ مدینے کا۔ میری مراد الحمدللہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر سید محمد عثمان قادری رہے تھے، وہ اپنے والیانہ انداز میں اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ باد زندہ باد کریم۔ نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل پیر طریقت محترم اکبر بھائی، حاضرین مجلس، واجب الاحترام میرے بزرگ، میرے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رب العالمین جل جلالہ عما ولہ کا احسان عظیم ہے، اور سرور کونین حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج ہم اور آپ درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار، سیاہکار، خطاکار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رحمت فرمائے۔ اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ معمول کے مطابق تو یہ درس قرآن کی نشست ہماری 10 بجے شروع ہوتی ہے اور 11 بجے ختم ہوتی ہے۔ آج خصوصی انتظام تھا تو اس میں اس وجہ سے تاخیر ہوگا، ورنہ اس وقت ہم اختتام کی طرف جا رہے ہوتے۔ بہت طویل تو بیان نہیں ہوگا، درس قرآن کی نشست ہے، اس میں مخصوص ایک آدھ آیت پڑھوں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ اس ضمن میں کچھ تفسیری نکات، احادیث و روایات کی روشنی، شان اہل بیت اور ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس حوالے سے ہماری گفتگو مختصر سی ہوگی کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک ایسی کتاب بنا کے نازل فرمایا ہے جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید نہ کرتا۔ جہاں دنیاوی ضرورتیں اور معاملات کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اصول متعین کیے ہیں اور ہدایات دی ہیں، وہیں سب سے بڑا سبق جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیشہ سے پڑھانا چاہا ہے وہ ہے محبت کا سبق، عشق کا سبق۔ جب انسان کسی رشتے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نا تو اس کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ۔ تو پیراڈائم بدل جاتا ہے بالکل جب آپ کی سوچ اور نظریہ بدلے۔
تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، اور انسان مجرد نگاہ سے کسی رشتے کو دیکھتا ہے اور عقل کی بنیاد پہ دیکھتا ہے تو اس کی کیفیات الگ ہوتی ہیں۔ جب ہی کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ اعمال بھی جب تک عشق میں ڈوبے ہوئے نہ ہوں اس وقت تک اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے جو چابی ہے، آپ کا موبائل چلتا ہے نا، اس میں بہت سارے سافٹ ویئرس، میرے پاس بھی یہ پیڈ ہے، اس پہ سافٹ ویئر ہیں، تو یہ قرآن مجید اس پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ساری ان چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں جو کمپوننٹس ہیں وہ پورے لگے ہوئے ہیں آپ کے موبائل میں، لیکن اگر وہ سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اوقات سافٹ ویئر اگر آؤٹ ڈیٹ ہو جائے تو پھر جو آگے کی ایپس ہوتی ہیں وہ نہیں چلتی، تو کہتے ہیں جی آپ سافٹ ویئر اپڈیٹ کروائیں۔ موبائل میں بھی کمپیوٹر میں بھی اپڈیٹس آتی ہیں کہ اپڈیٹ کرتے رہیں آپ۔ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو، موبائل کو چلاتا ہے۔ قرآن کا بھی ایک سافٹ ویئر ہے، قرآن مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب نے فرما دیا ہم نے مکمل کر دیے، اصول متعین کر دیے، مکمل کر دیے، مکمل ضابطہ حیات بنا لیا۔ اب یہ سافٹ ویئر چلے گا کیسے؟ اس کو تو ہندو بھی پڑھتا ہے، اس کو تو عیسائی بھی پڑھتا ہے، اس کو تو یہودی بھی پڑھتا ہے، اس کو تو قادیانی بھی پڑھتا ہے، وہ بھی اسی قرآن کو اٹھا کے اپنے باطل نظریات کی تائید اسی میں سے نکال کے کرتا ہے۔ اس کا سافٹ ویئر کیا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر ہے عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت۔ جب تک دل میں یہ دو سافٹ ویئر نہ ہو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچے کو لے کر آئے اور فرمائے یا رسول اللہ میرے بچے کو نصیحت فرمائیں، اس کی تربیت ہم کب کریں، کیسے کریں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل حدیث سے مختصر کر کے بتا رہا ہوں، موضوع پہ آنا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو میری محبت سکھاؤ۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن مجید سکھاتے ہیں، بچے نے بولنا شروع کیا، ہم نے کہا قرآن مجید اب پڑھائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے بچے کو میری محبت سکھاؤ یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پر جس کی محبت ہے وہ کس کی ہے؟ میرے اہل بیت کی محبت یا رسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس کو قرآن سکھاؤ۔ اب پتہ چلا جس کے دل میں نبی اور اہل بیت کی محبت نہیں ہے یعنی قرآن اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب وہ اپنی عقل سے جو کہتا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتا دی کہ قرآن کا سافٹ ویئر، قرآن سے جب آپ علم حاصل کریں تو جب تک اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت، اور ترتیب میں پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر اللہ کے رسول کی ہے، پھر اہل بیت کی ہے، لیکن تربیت میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کی محبت ہے، بعد میں اللہ کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ غیب ہے، اللہ کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کبھی بات کی ہے، نہ اللہ نے آپ سے کبھی کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی ہے، اور نہ اللہ کی شان ہے کہ وہ قوموں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کرتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نبیوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور نبیوں کے وسیلے سے قوموں سے گفتگو فرماتا ہے۔ جو دیتا ہے نبیوں کے دست اقدس سے قوموں کو دیتا ہے۔ نبی کے وسیلے سے اللہ نے ہر قوم کو ہدایت دی ہے۔ کوئی ایک قوم قرآن سے بتا دیں جو نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ نے اس کو وحی دے دی ہو، اس کو ہدایت دے دی ہو، اس کو کتاب دے دی ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت یافتہ بھیجا، ہر قوم میں نبی بھیجا، اس نبی نے ہم سے لیا اور قوم کو دیا۔ تو سب سے پہلے نبی کی محبت، نبی معرفت الہی عطا فرمائے گا، نبی بتائے گا کہ اللہ کون ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، توحید کا اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کروایا
تاکہ وہ احدیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہے وہ بندہ عقل کی بنیاد پہ نہ لے، فلسفے کی بنیاد پہ نہ لے، منطق کی بنیاد پہ نہ لے، وہ دیگر مذاہب کے جو فلسفہ توحید ہے اس کی بنیاد پر نہ لے، فلسفہ الوہیت کی بنیاد پر نہ لے، بلکہ وہ توحید اللہ کو قبول ہے جو دامن مصطفیٰ سے حاصل کی گئی ہو۔ فرمایا محبوب آپ توحید کی معرفت انہیں عطا فرمائیے۔ تو محبت رسول اور محبت اہل بیت قرآن کا سافٹ ویئر ہے، اور یہ ہر شخص چیک کرے کہ کیا میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، ادب، احترام اور اہل بیت اطہار کی محبت ہے یا نہیں۔ اب میرا موضوع اس وقت یہ نہیں کہ محبت کیسے پیدا کی جائے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیسے پتہ چلایا جائے کہ محبت ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہماری جو آج کی آیات قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 مشہور آیت مباہلہ، جب اللہ کے نبی نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، مکہ معظمہ میں 13 سال تبلیغ فرمائی اور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں تک آنے تک اللہ کے نبی کی شہرت جزیرۃ العرب میں پھیل چکی تھی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہودی اور عیسائی وہ تو پیدائش کی جو رات تھی اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو آسمان پر نشانیاں تھیں وہ پوری ہو گئی تھیں، اور ستاروں کی چال جس کو علم جفر بھی کہتے ہیں اور کہانت بھی کہتے ہیں، اس سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں کہ اللہ کا آخری نبی تشریف لے آئے۔ اب وہ ایک طویل تاریخ ہے کہ بچپن سے کیا واقعات رہے اور کیسے یہودی اور عیسائی پیچھے لگے رہے۔ بہرحال جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی کی شہرت جو تھی، آس پاس کے جو جزیرۃ العرب کے علاقے تھے، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ تک یہ خبریں پہنچ گئی تھیں، جو بڑی بڑی بیزنٹین امپائر تھیں، کرسچن امپائرز تھیں اور جو بڑی پاورفل تھیں، حتیٰ کہ سلطنت ایران جو مجوسیت کا گڑھ تھا، اسی طریقے سے جو بیزنٹین امپائر ہیں وہ سلطنت روما بہت بڑی سلطنت، وہ یہاں تک خبریں پہنچ چکی تھیں کہ جزیرہ نما عرب میں اللہ کے ایک آخری نبی ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعد، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے نبوت کو ان پر اختتام پذیر فرما دیا، قیامت تک نہ اب ہمیں کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ جو امپائرز تھیں، یہاں پہ بڑے بڑے پادری جو تھے اور یہودیوں کے رابی جو تھے، ان کو حقیقت کا تو علم تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جیسے کوئی باپ کو یقین اپنے بیٹے پر ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ ان کو یقین تو ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن حسد میں یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ دو وجوہات تھیں، ایک تو حسد تھا کہ بنی اسماعیل میں اللہ کے آخری نبی کی تشریف لے آئے، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ مذہب کو جو دکانداری بنا لیا تھا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیات کو بیچ بیچ کر اور دین کے نام کو یہ فروغ کر کر کے یہ اپنا معاش چلاتے تھے، پوری پوری سلطنتوں پر جناب پادریوں کا قبضہ تھا، حتیٰ کہ بادشاہ انہی کے کہنے پر عمل کرتے تھے، انہی کے کہنے پر پھانسی چڑھاتے تھے، انہی کے کہنے پر جو ہے وہ سزاؤں کو معطل کرتے تھے اور قانون بناتے تھے، یعنی پریسٹ ہوڈ، پاپائیت کا دور دورہ تھا اس وقت بھی۔ یہ تو بہت بعد میں 16ویں 17ویں صدی میں جو رینیساں ہوا یورپ میں، تب کہیں جا کے سیپریٹ بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ کا جو فلسفہ آیا، یہ بہت بعد میں آیا۔ جب دین سے بیزار آ گئے، انہوں نے کہا کہ 1000 سال سے زائد کے عرصے میں دین نے، ہمارے مذہب عیسائیت نے ہم پر بڑے ظلم و ستم کیے ہیں، اب ہمیں دین نہیں چاہیے، مذہب نہیں چاہیے ریاست میں، اس کو گرجے میں بند کر دو، اتوار کے اتوار چلے جاؤ، جا کے کنفیشن کر لو، جا کے آپ گھنٹے بجا لیں، جا کے آپ شراب کا گھونٹ پی لیں، روٹی کا ٹکڑا کھا لیں، شراب حضرت عیسیٰ کا خون بن جائے گا، روٹی کا ٹکڑا حضرت عیسیٰ کا گوشت بن جائے گا، یہ نظریات گرجے میں رکھیں، اب اسٹیٹ کو آپ کے مذہب کی ضرورت نہیں۔ اس وقت بھی پاپائیت کا دور تھا۔ اب جو پادری تھے اور بڑے بڑے رابی تھے، وہ جانتے تو تھے کہ اللہ کے آخری نبی جو اعلان کر رہے ہیں یہ سچا اعلان ہے، لیکن کیا کرتے کہ لوگوں کے نذرانے لے رہے تھے، دکانداریاں سجائی ہوئی تھی، پوری پوری ریاستوں پر قابض تھے۔ اب اگر
اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو اپنا شاہانہ لباس بھی اتارنا پڑے گا، شاہانہ زندگی بھی چھوڑنی پڑے گی، ریاستوں کو چھوڑنا پڑے گا، حکومتوں کو چھوڑنا پڑے گا، اختیارات کو چھوڑنا پڑے گا، مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا، اور غلامی رسول میں آنا پڑے گا، پیوند لگے کپڑے پہننے پڑیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں گے، جب کلمہ پڑھائے تو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ وہ سب جانتے تھے بہت اچھے طریقے سے، جس طرح آج ہے نا کہ مذہب کا پتہ سب کو ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ بنیادی سب کو پتہ ہے، ایک ٹھیلے والے سے بھی جا کے پوچھ لو کہ کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے، وہ بھی بتا دے گا، آپ پتہ سب کچھ ہے، لیکن کلمے کی قیمت ہوتی ہے۔ اب ان کے اوپر پریشر اتنا تھا، پوچھا حکومتوں نے، ہاں بھئی آپ بتائیں، بڑے بڑے مذہب کے علماء ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزیر و سفیر بنے ہوئے، آپ بتائیے یہ جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ سچے ہیں؟ کہا ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کے بتاتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، اگر نشانیاں پوری ہوئی تو ہوگا، آخری نبی کو آنا تو ہے، کیونکہ وہ نشانیاں تو اللہ فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ والانجیل، نہ صرف اللہ کے نبی کی نشانیاں بلکہ اہل بیت اطہار کی نشانیاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشانیاں بھی اللہ نے توریت اور انجیل میں نازل فرما دی تھی۔ وقت نہیں ورنہ میں مثالیں دیتا۔ اب ہوا یہ کہ یہ بڑی تیزی سے لوگ عیسائیت چھوڑ کے دائرہ اسلام میں آنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت ہو چکی تھی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیاں رضوان اللہ تعالی علیہن وصال فرما چکی تھی، اور ہجرت کے اوائل دور تھے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، عیسائی آتے رہے قافلوں کی صورت میں، وفود کی صورت میں سوالات کرتے رہے، اور جا کے اپنے رابین کو اور اپنے علماء اور پادریوں کو بتاتے رہے کہ ہم ان سے مل کر آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ سچا دین ہے، اور حضرت عیسیٰ سے متعلق ان کی یہ تعلیمات ہیں، ان کی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ آیات اتری ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور انجیل کے بعد یہ اللہ نے اس نبی پر نازل کیا ہے، اور کہتے ہیں فرشتہ بھی وہی ہے جو انجیل لے کر آیا، یعنی جبرائیل امین۔ اب لوگ یہ پوچھتے، اور بہت سے ایسے ہوتے جو کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آ جاتے، اور بہت سے ایسے ہوتے وہ کہتے ہم اپنے علماء سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ جا کے پوچھو ان سے۔ جب یہ معاملہ زیادہ طول پکڑ گیا تو فیصلہ یہ کیا گیا، جو اپر کاؤنسل تھی مشاورتی، جس میں بڑے بڑے رابین تھے، بڑے بڑے عیسائیوں کے پادری تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم فیصلہ کن ایک ملاقات ان سے رکھیں، اور ہم اپنی تمام کتابوں کو لے کر جائیں، بائبل کو لے کر جائیں، تمام جو ہمارے پاس تاریخی نوشتے ہیں اس کو لے کر جائیں۔ اس وقت بھی 400 بائبل ایسی تھیں جس پر یہ تھا کہ یہ ساری بائبل ہے، اور ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، ہر فرقہ ایک الگ بائبل کو مانتا تھا اس وقت بھی۔ اور آج 4000 ورژنز ہیں بائبل کے دنیا میں۔ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی کے پاس جب تشریف لائے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہیں، اور صحابہ کرام پروانوں کی مانند اللہ کے نبی کے گرد تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام جس طریقے سے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کے دلوں نے گواہی دی کہ اللہ کے نبی کے اصحاب کی جو نشانیاں توریت اور انجیل میں اللہ نے نازل فرمائی، ان میں ان کے بیٹھنے کا طریقہ بھی لکھا تھا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ان کے پروانے یعنی صحابہ کرام کس ادب اور احترام سے بیٹھتے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام کا شیوا یہ تھا کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے رہتے، اور ایسے تشریف فرما ہوتے، اور اتنے ساکت اور ساکن بیٹھے ہوتے، ہمتن گوش ہو کے بیٹھے ہوتے، یوں لگتا کہ ان کے جسموں سے روحوں نے پرواز کر لیا ہے۔ اس ادب کے ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوتے۔ ہمت نہ ہوتی بعض اوقات صحابہ کرام کو کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو وہ تکیں، دیکھیں، یہ ادب کا عالم تھا۔ اور بہت سے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہفتوں گزر جاتے، دل میں خواہش مچلتی رہتی، آ کے بیٹھتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے، اور دل میں یہ خواہش لے کے آتے کہ آج نبی کے چہرے کا جی بھر کے دیدار کریں گے، لیکن نبی کا جمال اور روب ایسا ہوتا،
ادب ایسا ہوتا کہ نظریں اٹھانے کی ہمت نہ ہوتی اور دلوں میں یہ خواہش کو لے کے واپس چلے جاتے. اللہ یہ کہ اللہ کے نبی مخاطب ہوتے تو ہم نظر کو اٹھاتے اور نبی کے چہرے کا دیدار کر لیتے. اس عالم میں اللہ کے نبی تشریف فرماتے, صحابہ کرام تشریف فرماتے, بڑے بڑے علماء 40 کے قریب, ایک روایت میں آیا 70 کے قریب لوگ آئے. یہ نجران کے عیسائی تھے اور ان میں بڑے بڑے پادری تھے ان کے, جو بڑے بڑے عالم تھے اپنے مذہب کے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, شیخ الحدیث بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, اجتہاد کا مقام حاصل ہے, فقیہ کا مقام حاصل ہے, اصحاب اصولیین کا مقام حاصل ہے. اسی طرح ان کے یہاں بڑے بڑے جتنے تھے چوٹی کے علماء وہ سارے آئے. ایک روایت میں آتا ہے 40 اور ایک روایت میں آتا ہے 70 کے قریب. اور تدبیر کیوں کی گئی کہ 40 بڑے پادری تھے اور دیگر ان کے خدمت گزار جو ان سے علم حاصل کر رہے تھے, ٹریننگ لے رہے تھے, کیونکہ ان کے یہاں چرچز میں پادری ٹرین کرتا ہے, وہ بھی ساتھ تھے. ادھر اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے. یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے, بڑے فاخرانہ لباس اور بادشاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے. شاہانہ لباس, زرق و برق, جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, سونے کے بٹن لگے ہوئے, اور جناب ایسے جبے زیب تن کیے ہوئے اور ایسے جوتے پہنے ہوئے, اور ہاتھوں میں اتنی موٹی موٹی تسبیحاں جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا, موٹی موٹی انگوٹھیاں جو ان کے مذہبی روایات میں ہیں. وہ ایسے زرق برق کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا زرق برق اور اتنا شاہانہ لباس زندگی میں کبھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا جو یہ لوگ پہن کے داخل ہوئے. اب جب داخل ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی, یہ داخل ہوئے, اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس نہیں آئے بلکہ آ کے انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی. مسجد نبوی میں انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی, اور اس عبادت میں اور ان کے ہوتے ہیں بائبلک سانگ, جس طرح ہمارے یہاں یوں سمجھے حمد پڑھی جاتی ہے, ہائمز, وہ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے کہ بائبل کے سانگز ہوتے ہیں, وہ کچھ پڑھے جاتے ہیں, کچھ شعری اور نثری اعتبار سے بائبل کے حضرت عیسیٰ کی شان میں وہ چیزیں وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی, اور اپنی مخصوص عبادات جو تھی وہ مسجد نبوی میں داخل ہو کر وہ شروع کی. جیسے ہی انہوں نے شروع کی کہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اٹھے کہ ہم ان کو روکیں. اللہ کے نبی نے روک دیا, فرمایا ٹھہر جاؤ, یہ عبادت کر رہے ہیں, ان کو کرنے دو اپنی عبادت, تاکہ یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ دین پر میں زبردستی سے کام لیتے ہیں, اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کرنے دو عبادت. تھوڑی دیر وہ عبادت کرتے رہے, اور اس کا مقصد یہ تھا, کچھ ایسے وہ چیزیں پڑھتے تھے کہ سامنے والے پر رعب طاری ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک شان عطا فرمائی تھی, اور وہ شان یہ تھی, کچھ خصوصیات عطا فرمائی ایسی جو کسی نبی کو نہیں فرمائی. بہت سی تھیں لیکن مخصوص جو تھیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. اس میں ایک یہ کہ 3 کلومیٹر 3 میل کی دوری سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے پاس آ رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ میرا رعب ڈال دیتا ہے. 3 میل کے فاصلے سے, 3 میل کے فاصلے سے جو میرے پاس آ رہا ہوتا ہے, اپنے کر و فر میں, اپنے تکبر میں, اپنے دولت میں, اپنے اختیارات کو لے کر, اپنے منصب کو لے کر, کہ میں جا کے پریشر ڈالوں گا اور بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں, میں کتنا بڑا مذہب کا پیروکار ہوں, میں کتنا بڑا فلسفی ہوں, میں کتنا علم والا ہوں, میں کتنا بڑا شاعر ہوں, میں کتنے علوم پر مہارت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 میل کے فاصلے پر اللہ میرا رعب اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا. ابھی تو راستے میں ہے, اور اللہ کے نبی کے معجزات جو تھے وہ وارد ہونے لگتے ہیں. اور یہی فرمایا جو محبت میں, جو محبت اور محبت میں وارفتہ ہو کر میری جانب سفر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی جیسی نیت لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے ویسی خیرات ملے گی, ویسی خیرات ملے گی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عبادت کرنے دو. بہرحال تھوڑی دیر وہ عبادت کرتے رہے. عبادت کرنے کے بعد وہ آئے, آ کر انہوں نے جگہ مانگی. اللہ کے نبی نے ان کو جگہ دی, فرمایا صحابہ ہٹ جاؤ. سامنے آ کے بیٹھ گئے, کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں. آپ پر جو ساری نشانیاں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سب پوری ہوئی. یہ بھی شان ہوتی ہے نبی کی کہ نبی کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا.
نبی کا روب ہے نا، تو اب اس کے اثرات بھی تو ہے نا. آئے تھے جھٹلانے اور بیٹھتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جتنی نشانیاں اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تھیں آپ میں ہم نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی. ارے ابھی تو چہرہ دیکھا ہے، اور جو نبی کا چہرہ دیکھ لے وہ چہرہ دیکھ کر ہی پکار اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کنکر ہو، وہ درخت ہو، وہ پیڑ ہو، وہ سوکھا تنا ہو، استن حنانا ہو، وہ پرندہ ہو، وہ جناب اونٹ ہو، وہ جناب ذرہ ہو، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر ہو، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ کافر کا دل ہو، وہ کافر کی آنکھیں ہوں، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جدھر نگاہ پڑتی ہے ادھر حیات آ جاتی ہے. اس کے منہ سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا. اور بہت سے عرب کے لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو سمجھانے کے لیے بھیجا، بڑے بڑے علم والوں کو. جو سمجھانے آئے تھے وہ سمجھ کے چلے گئے، جو سمجھانے آئے تھے وہ سمجھ کے چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ان کے پاس جادو نہیں ہے، ان کے پاس کہانت نہیں ہے، ان کے پاس شاعری نہیں ہے. ان کا تو چہرہ ہی ایسا ہے کہ جس کی نگاہ پڑتی ہے اس کا جو علم ہو سب خالی ہو جاتا ہے. جب یہ برتن خالی بھی کرتے ہیں اور یہ برتنوں کو بھر بھی دیتے ہیں، یہ بھر بھی دیتے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تزکیہ کرتے ہیں. جو سارا سلبی چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکال باہر کرتے ہیں اور نور سے منور کر دیتے ہیں، مزکہ کر دیتے ہیں، مصفہ کر دیتے ہیں. یعلمہم الکتاب، کتاب کا علم تمہارے روح اور قلب میں انڈیل دیتے ہیں. اب یہ جب آئے آ کے بیٹھے تو پہلا جملہ انہوں نے یہ کہا تو صحابہ کرام وہ جو 7 جونیئر جو تھے وہ آئے تھے تو وہ آ کے اپنے رابین کے بڑے بڑے پادری جو تھے، رابی تو نہیں آئے، یہودی تو نہیں تھے، عیسائی تھے، نجران کے عیسائی تھے. وہ شکل دیکھنے لگے اپنے علماء کی کہ کیا ہو گیا. یہ تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ ساری نشانیاں ہم نے آپ میں پا لی. فرمایا بجز ایک نشانی کے، ایک نشانی ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے بندے تھے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک وہ اللہ کے بندے تھے. اب یہ جب سوال جواب ہوا تو اللہ کے نبی نے جو گفتگو فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات بنا کے نازل فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید نے من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں، یہ آئیں اور آ کے آپ سے حجت کریں. من بعد ما جاءک من العلم، قرآن کا ایک ایک لفظ بڑا عظیم ہے اور وقت اتنا نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کی تفسیر اور اس کی تشریح میں پیش کر سکوں. کچھ چیزیں کہتا ہوا چلا جاؤں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا وقت کی قلت کے باعث. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن آنے کے بعد، یہ نہیں فرمایا کہ علم آنے کے بعد، حق آنے کے بعد یہ آپ سے حجت کرتے ہیں، صرف یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے لفظ استعمال فرمایا من بعد ما جاءک من العلم. محبوب یہ حق آپ کی طرف آ گیا، یہ علم رب نے آپ کو عطا فرما دیا. یعنی پتہ چلا کہ نبی کے پاس ہی قرآن کا علم ہے. جو در مصطفیٰ پہ نہ جائے گا اسے کلام الہی سے کچھ ملے گا بھی نہیں. ما جاءک، یہ نہیں فرمایا من بعد ما جاء من العلم کہ رب کے علم اور حق سے جب کچھ آ گیا تو اس کے بعد یہ کیا سوال کرتے ہیں. ما جاءک کا قرآن نے جہاں کہیں کہا کہ رب کو اگر پانا ہے تو فرمایا محبوب یہ میری بابت آپ سے سوال کریں گے، آپ سے سوال کریں گے. یعنی رب فرماتا ہے اگر معرفت الہی چاہیے تو بھی در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر علم اور حق چاہیے تو بھی در مصطفیٰ پر جاؤ. اللہ نے نبی کی ذات کو حق سے مشروط کر دیا، مشروط کر دیا. یعنی نبی کی ذات کو چھوڑ کر حق کہیں مل ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو فرمایا محبوب جب آپ کے پاس حق آ گیا، اب جس کو حق چاہیے وہ نبی کی بارگاہ میں آ جائے. من بعد ما جاءک من العلم، اللہ نے ان آیات کو آپ پر نازل فرما دیا، اس حق کو آپ پر نازل فرما دیا. آپ کے دامن میں رب نے حق کے موتی ڈال دیے.
اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عالم کے لیے ہے۔ قرآن کی ہدایت نبی کے لیے تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ انک علی صراط مستقیم، رب فرماتا ہے وہ تو پہلی صراط مستقیم پر ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، دوسری جگہ ارشاد فرمائے یہ نبی نہ کبھی راہ سے بھٹکے، وما غوا، نہ ہوائے نفس کا کبھی شکار ہوئے۔ یہ تو محبوب رب العالمین ہے، یہ حق خلق کے لیے آیا۔ فرمایا محبوب جب آپ کے پاس حق آ گیا، یہ حجت کرتے ہیں، اور حجت کیا کی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، تم کہتے ہو کہ میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہوں، کیوں؟ یہ کہنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہم کیوں کہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان اللہ کا بیٹا کیوں کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہا کیوں؟ آپ نے کسی ایسے کو دیکھا جو بن باپ کے جنا گیا ہو؟ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلایا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایمان لاتا ہوں حضرت عیسیٰ پر کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ جلایا کرتے تھے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کو ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی آ جاتی تھی۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے اے لوگوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے گھر والوں نے راشن کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ میری نظریں تمہارے دلوں اور پیٹوں پر ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر سے کھا کے کیا آئے ہو اور اس وقت تمہارے پیٹ میں کیا ہے۔ نبی کی نگاہ یہ ہوتی ہے۔ جب روح اللہ کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو بتائیے حبیب اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ حبیب اللہ سامنے آئے بندوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں۔ اور حبیب اللہ قیامت تک جس امتی کو آنا ہے اس امتی کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کے دل میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہیں۔ یہ حبیب اللہ کا مقام ہے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا حبیب اللہ اس کے دل میں گزرنے والے خیال سے بھی واقف ہیں۔ فرمایا میرا ایمان ہے کہ وہ روح اللہ ہیں، میرا ایمان ہے کہ مردوں کو جلاتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ نابینا کو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے بن باپ کے؟ تو رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے حضرت آدم کی۔ تو سب سے پہلے بن باپ کے تو آدم پیدا ہوئے تھے، انہیں اللہ کا بیٹا کیوں نہیں کہتے؟ انہیں اللہ کا بیٹا کہا کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے ہونے کی وجہ سے کہتے ہو تو یہ حجت نازل ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ان پر انجیل نازل فرمائی، ہم مانتے ہیں، لیکن شرک نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، کیونکہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ کی تو والدہ تھیں، آدم کی تو والدہ بھی نہ تھیں، وہ تو بن ماں باپ کے تھے۔ ان کی ایک نسبت تو ہے کہ ماں تھیں، ایک نسبت یہ کہ باپ نہ تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جیسے چاہے تخلیق فرما دے۔ اب جب حجت پوری ہو گئی، نبی نے دلائل پیش کر دیے، منطقی دلائل بھی پیش کر دیے، مذہبی دلائل بھی پیش کر دیے، انجیل سے بھی ثابت کر دیا کہ کہیں اگر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، یہ آج تک چیلنج کرتے ہیں ہمارے علماء۔ 4000 بائبل کے ورژنز ہیں، آج تک چیلنج کرتے ہیں۔ کنگ جیمز ورژن ہائیسٹ، سب سے بہتر ورژن جو دنیا میں ایکسیپٹڈ ہے وہ کنگ جیمز ورژن ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا جس نے، طویل تاریخ ہے، ابھی وقت نہیں میں بتاؤں کہ کیسے کنگ جیمز ورژن وجود میں آیا۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے سر قلم کر دیا تھا، کہا مارو سب کو، ایک بائبل کو سلیکٹ کر لو۔ اس وقت بھی 400 سے زائد تھی۔ تو کنگ جیمز ورژن، دنیا کی کسی بائبل میں کوئی آج بھی یہ دکھائے دے حضرت عیسیٰ یہ فرمائے کہ میں اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، آج بھی دنیا کی کسی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں لکھا ہوا۔
اب انہوں نے تحریف کر دی بہت سی چیزوں میں، لیکن یہ جملہ آج تک نہیں لکھا ہوا، تمام تر تحریفات کے باوجود۔ اور تمام تر تحریفات کے باوجود اللہ کے نبی کے نام کو آج تک 4000 بائبل میں سے اور اسکرولنگ تورا میں سے اور زبور میں سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تمام تحریفات کے باوجود آج تک نہ نکال سکے، اور وہ لفظ ہے فارقلیت، جس کا عربی میں ترجمہ ہے احمد، وہ آج بھی لکھا ہوا ہے، نہیں نکال سکے۔ یہ اللہ کی شان ہے، کتنی تحریفات کر لو۔ تو جب تمام حجتیں پوری ہو گئیں، فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ ساری حجتیں پوری ہو گئیں، سارے ثبوت دے دیے، فرمایا کھولو اپنی بائبل اور دکھاؤ کہ کہاں حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو۔ کہا یہ تو کہیں نہیں لکھا ہماری بائبل میں۔ کہا بتاؤ برناباس نے اگر لکھا تو بتاؤ، یوحنا نے لکھا تو بتاؤ، متی نے لکھا تو بتاؤ، لوقا نے لکھا تو بتاؤ۔ بتاؤ ان تمام حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کی کسی بھی بائبل میں تم دکھا دو، لوقا کی انجیل ہو، متی کی انجیل ہو، برناباس کی انجیل ہو، کسی کی انجیل ہو، بتاؤ کسی نے لکھا؟ کہا نہیں لکھا۔ کہا بتاؤ یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ کہاں لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا چیپٹر کھولو۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے پہلا چیپٹر کھولو، پیدائش۔ اللہ کے نبی نے بائبل نہیں پڑھی کبھی۔ کون ہے؟ نبی الامی جی، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا، تو بائبل کہاں سے پڑھی ہوگی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کھولو پہلا چیپٹر بائبل کا، پیدائش۔ دوسرا کھولو استثناء، کھولو، اس میں دیکھو، اس میں بتاؤ آدم کیسے پیدا ہوئے، اللہ نے کیسے ان کو اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ مانتے ہو لکھا ہے بائبل میں؟ انہوں نے کھولا، کہاں لکھا ہے؟ وہ تو پہلے قبول چکے تھے کہ ساری نشانیاں تو آپ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس نبی نے بائبل کو کبھی زندگی میں نہیں پڑھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کبھی اس نبی نے کسی سے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ یہ تو بائبل کے چیپٹر بھی بتا رہا ہے، بائبل کی آیات بھی بتا رہا ہے۔ اللہ کا نبی ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا نبی، غیب دان رسول، نبی کے لفظی معنی ہی غیب کی خبریں دینا ہے۔ ارے الحمدللہ کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن کا ترجمہ کر لیتے ہو، نبی کا ترجمہ کرنا نہیں آتا تمہیں؟ نبی کی تو معنی ہی غیب دار رسول ہے۔ نبع سے نکلا جس کے معنی، انگلش ڈکشنری اٹھائیے آکسفورڈ کی، نبی کے معنی پروفیٹ، پروفیٹ نکلا پروفیسی سے، پروفیسی کہتے ہیں پیشن گوئی کرنا، پیش آمدہ واقعات کی پیشن گوئی کرنا، پریڈکٹ کرنا، پریڈکشن کو پروفیسی کہتے ہیں، اس سے لفظ بنا پروفیٹ۔ تو یہ تو کافر بھی مانتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ یہ بات تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے تو مٹھی میں بتا دیں گے کیا ہے۔ کافر ہوتے ہوئے اس کو اتنا پتا تھا کہ نبی وہ ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کھولو ذرا بائبل اپنی، بڑے بڑے رابی ہو، دکھاؤ مجھے اس میں سے پروف ہے۔ کہا نہیں ہے، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا ہم جائیں گے، جا کے فیصلہ کریں گے، ہم اپنے اور بڑے رابین سے پوچھیں گے، اسکالر سے پوچھیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا۔ رب فرماتا ہے محبوب بس بہت ہو گئی، جہاں عقلی اور نقلی دلیلیں تمام ہو جائیں وہاں فیصلے اللہ کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن اگر میرے محبوب کے اوپر بات آئے گی تم ان کو ہرانے آئے ہو، تم ان کو بیٹ کرنے آئے ہو۔ میرا نبی تمہیں سمجھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں عقلی نقلی دلائل سب دے رہا ہے، منطقی دلائل سب دے رہا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر دلیل اور علم کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کے نبی عطا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی اللہ نے عیسیٰ کو بنایا، تم بھی مانتے ہو، تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو، اسی اللہ نے انجیل کو نازل کیا جو تم لے کر آئے ہو۔ اب سنو کہ اس اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ میں تو ہوں رحمت للعالمین، میں تو تمہیں چاہتا ہوں سمجھ جاؤ میری بات۔ عالم انسانیت جہنم میں گر رہی ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں اور جہنم سے نکال نکال کے جنت میں ڈال رہا ہوں، رحمت للعالمین۔ دیکھو اب میرا رب فقل، محبوب بس اب آپ ارشاد فرمائیے تعالوا ندعو ابناءنا، آپ ان کو کہیے، چیلنج دیجئے محبوب، بس آپ ان سے کہیے بلاؤ، تعالوا آ جاؤ،
ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں، ونساءکم تم اپنی خواتین کو بلاؤ، وانفسنا ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی جان کو بلاتے ہیں، وانفسکم تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر فیصلہ اللہ کا ہوگا اور ہم پھر مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ یہ، یا اللہ اب تو فیصلہ فرمانے والا، اگر میں غلط اور یہ سچے تو تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو، اور اگر یہ غلط میں سچا تیرا عذاب نازل ہو۔ دونوں پارٹیوں میں ہر پارٹی یہ کہے گی جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو غلط ہوگا کاذب ہوگا جھوٹا ہوگا اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اور دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نبی اب آپ کے وجود کو ہم لے کر آتے ہیں، نبی ہم آپ کے جگر پاروں کو لے کر آتے ہیں۔ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے فرمایا یا رسول اللہ، اب نبی نے فرمایا آؤ، کہا نہیں ہم مشورہ کر کے آتے ہیں۔ کر سکتے ہو ابھی کرو، کہا نہیں ہم مشورہ کر کے آئیں گے۔ اب مشورہ کرنے کے لیے گئے تو ان میں سے چند رات بھی وہ یہ کہنے لگے بھئی دیکھو بات یہ ہے، اگر تو یہ مباہلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ نکلیں نا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد لے کے نکلیں، ان سے مباہلہ کر لینا، نکتے کی بات سمجھا رہا ہوں، ان سے مباہلہ کر لینا، لیکن اگر یہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلیں تو کبھی مباہلہ نہ کرنا۔ جانتے تو تھے نا گھر والوں کو، جبھی تو کہا نا، کچھ نشانیاں تو دیکھی ہوں گی نا۔ کہا اگر اپنے گھر کے بچوں اور گھر والوں کو لے کے نکلیں تو مباہلہ نہ کرنا، ہم نہیں جا رہے۔ کچھ تھے جانے کے لیے راضی ہوئے کہ ہم جائیں گے، اور کہا کہ یہ یاد رکھنا اگر بچے اور ان کے گھر والے ساتھ ہوں تو واپس پلٹ آنا، اور اگر اپنے اصحاب کے ساتھ نکلیں تو مباہلہ کر لینا۔ اب رب نے کیا فرمایا تھا؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب بلائیے، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بچوں کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آیات جو نازل ہوئیں، جو مباہلہ کا یہ معاملہ ہوگا لوگوں کے سامنے ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، اب یہ مشورہ کرنے گئے ہیں، مدینے میں بھی خبر پھیل گئی ہے اور ادھر بھی عیسائیوں میں خبر پھیل گئی ہے، اور ادھر بھی قرب و جوار میں مدینے میں جو عیسائی رہتے ہیں وہ بھی سارے جمع ہو جائیں گے کہ تو فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے۔ تو یا رسول اللہ کس کو لے کر جائیں گے؟ ابناءنا، نبی کے تو یوں دیکھیں تو امتی سارے بیٹے ہیں، سارے بچے ہیں۔ فرمایا جب میں نکلوں گا تو دیکھنا، صحابہ تم میرے ساتھ نہ ہوگے، صحابہ تم میرے ساتھ نہیں ہوگے۔ اب اللہ کے نبی کے سے ارشاد کیا فرمایا تھا؟ ندعو، قل ندعو ہم بلاتے ہیں، ندعو کہتے ہیں پکارنے کو، ندا اسی سے نکلا نا، ہم بلاتے ہیں، آؤ ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آنا، ونساءنا ہم اپنی خواتین کے ساتھ آئیں گے، ونساءکم تم اپنی خواتین کے ساتھ آنا، وانفسنا، انفسنا۔ اب اس سے مراد بہت سے بے عقل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف نبی کی ذات تھی۔ اچھا نبی کی ذات تھی تو نبی کی ذات کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ چلو میں اپنے آپ کو بلاتا ہوں؟ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ چلو بھئی میں اپنے آپ کو بلاتا ہوں، عثمان صاحب آئیے، میں خود ہی اپنے آپ سے کہوں؟ کوئی کہتا ہے؟ انفسنا۔ اب جب اللہ کے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت آیا، 2 کھجور کے درختوں کو کٹوایا اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر چادر ڈال دو، اس پر چادر ڈال دو۔ یہ ایک خیمے کی صورت ہو گئی کہ سروں پر چادر آ گئی۔ اب انتظار ہونے لگا، صحابہ کرام بھی جمع ہیں، ادھر مسلمانوں کا مجمع جمع ہے، ادھر عیسائیوں کے ساتھ 70 افراد سے زائد اور دیگر عیسائی چلے آ رہے ہیں۔ اور جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا تو آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے، کہا اب کیا کرنا ہے، کہا اب کیا کرنا ہے؟ یہ صحابہ کے ساتھ تو نہیں ہے۔ مدینے والوں سے کچھ عیسائیوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی چادر میں کون ہے؟ فرمایا میرے پیچھے علی ہیں، میرے پیچھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں،
اور میری چادر کے اندر حسنین کریمین ہیں. ایک زانوں پر حضرت امام حسین ہے جو گود میں ہے، اور ایک زانوں پر حضرت امام حسن ہے. آپ جب لے کر آئے تو اپنی شہادت کی انگلی پکڑا کر حضرت امام حسن کو جو عمر میں بڑے تھے چل رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں، حسنین کریمین دیکھو بیٹا، حضرت اے علی دیکھو، اے فاطمہ الزہرا دیکھو، جب میں نبتہل کا جملہ کہوں، جب میں یہ کہوں کہ الہ العالمین تیرا فیصلہ ہے، اب تیرا فیصلہ ہو، تو میرے کہنے پر آمین کہہ دینا، بس آمین کہہ دینا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم یہ پاک پنجتن، ان کو ہم نے دیکھا کہ سرور دو عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الرسل سرکار دو عالم شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک چاندنی سے بھی زیادہ چمک رہا تھا، چاندنی سے بھی زیادہ چمک رہا تھا. دن کچھ ڈھل چکا تھا، صحابہ کرام جمع تھے، سامنے عیسائیوں کا 70 سے زائد کا لشکر جمع ہو گیا تھا. فرمایا کہ گود میں حسین تھے، انگلی پکڑے حسن تھے، پیچھے علی تھے، اور اس طرف حضرت فاطمہ الزہرا تھی. اور سرکار نے فرمایا الہ العالمین ھذا اہل بیتی، یہ میرے بیٹے ہیں حسنین کریمین، انفسنا، یہ علی اور میں انفسنا، جو میرا نفس وہ علی کا نفس ہے. ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الہ العالمین میں علی کے لیے وہ سب کچھ مانگتا ہوں جو اپنے لیے مانگتا ہوں، سوائے نبوت اور رسالت کے کہ میرے بعد لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں آئے گا. میرا علم کا پرتاؤ علی کو بنا، میرے حسن کا پرتاؤ علی کو بنا، میرے روحانی فیض کا پرتاؤ علی کو بنا، ولایت کل علی کو بنا، یا اللہ مختار کل علی کو بنا، یا اللہ خزانوں کی کنجی علی کو عطا فرما، یا اللہ میری محبت کی چابی علی کو بنا. جس نے حسنین کریمین اور اہل بیت سے محبت کری، یا اللہ میری محبت ثابت اس وقت ہوگی جس کو میرے اہل بیت سے محبت ہوگی، جو ان کے چہروں کو دیکھ کر محبت کرے گا، جو ان کے ذکر کو سن کر دل مسرور کرے گا. یا اللہ میری وادی میں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا. اب یہ خسر خسر چل رہی ہے جناب عیسائیوں میں. وہ کہتے ہیں دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اب جو مدینہ منورہ میں کچھ تو ایسے تھے پہچانتے نہیں تھے، دور کھڑے تھے، کہنے لگے کچھ بچے ہیں. کہاں بچے ہیں؟ جو بڑے بڑے رابی تھے انہوں نے سمجھ لیا، وہ تو چہرہ دیکھا اور دیکھتے کے ساتھ پہچان گئے. وہ بتایا کہ بھائی یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں یہ دو شہزادے جن کو سرکار فرماتے جنت کے پھول، جنت کے پھول. بھائی یعقوب علیہ السلام کو تو اللہ نے وہ قوت شامہ عطا فرمائی تھی جو کوسوں دور یوسف کی قمیص سے حضرت یوسف کی خوشبو کو سونگھ لیتے تھے. خوشبو سے، قمیص کی خوشبو سے یوسف کی خوشبو آتی تھی. وہ کون ہے؟ وہ یعقوب ہیں. اور یہ ہیں حبیب اللہ کہ حسنین کریمین کو سونگتے ہیں تو جنت کی خوشبو کو سونگ لیتے ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنین کریمین جنت کے پھول ہیں. یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جس سے اللہ محبت فرماتا ہے رب فرماتا ہے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں 7 آسمانوں اور کل جہانوں میں جتنے فرشتے ہیں میں جس سے محبت کرتا ہوں فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فرمایا تم ان سے محبت کرو. تو بتاؤ کائنات کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں، مقربین میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں، بتاؤ عالم اجنہ میں کوئی مومن ایسا نہیں جو حسنین کریمین سے محبت نہ کرتا ہو. محبت کرتا ہے. وقت نہیں ورنہ مثالیں دیتا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں رکے ہوئے حسنین کریمین ساتھ ہیں. حضرت امام حسن کو ایک صحابی نے ایک ہرنی کا بچہ لا کے دے دیا. حضرت امام حسین تڑپ اٹھے اور فرماتے ہیں کہ نہیں نانا جان میرے لیے الگ سے دوسرا ہرنی کا بچہ چاہیے.
فرمایا بیٹا کہاں سے لاؤں؟ تو جنگل ہے، ایک صحابی نے لا کے دے دیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آئی، اس کے ساتھ ہرنی کا بچہ تھا، اور آ کے صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئی اور ہم کلام ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہرنی نے حضور سے کلام فرمایا۔ ایسی بہت سی مثالیں، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے ایک اور، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس۔ کلام کیا، فرمایا یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے ہرنی کا۔ حسنین کریمین امام حسن کو ہرنی کا بچہ مل گیا۔ یا رسول اللہ میرا بچہ حاضر ہے، رب نے مجھے حکم فرمایا حسین کا آنسو گرنے سے پہلے اپنا بچہ دے کر آ جا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو نہ گرنے دے۔ سرکار فرماتے ہیں حسین کو نہ رلایا کرو، یہ روتے ہیں تو میرا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، ان کے رخسار پر آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار کی بوسہ گاہ ہے، یہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے وہ محبت ہے۔ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، حالانکہ نواسے فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ان نفوس قدسیہ کو ہم نے دیکھا۔ اب وہ جناب بڑے بڑے رابین تو جانتے ہیں کہ کون ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا پادریوں نے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے ساتھ تو ہم مباہلے والا کام نہیں کر سکتے، اور ہمیں تو کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ اگر نبی کے گھرانے کے لوگ ہوں تو مباہلہ نہ کرنا۔ وہ قریب آئے اور آ کے کہنے لگے ہمیں آپ سے مباہلہ نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیوں؟ آپ تو نقلی اور عقلی دلیلیں پوری کر چکے، اب تو طے ہو گیا تھا کہ جو جھوٹا ہے اللہ کو اس پر عذاب نازل ہوگا۔ کہا میں مباہلہ نہیں کرنا، ہم جزیہ دینے پہ راضی ہیں، جتنا آپ جزیہ فرمائیں گے ہم دے دیں گے۔ یہ شرائط ہوتی تھی، یا تو جنگ کرو، یا پھر اسلام کو قبول کرو، نہیں تو جزیہ دو۔ یہ تین شرائط ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جزیہ دینے پہ راضی ہیں، جتنا آپ جزیہ کہیں گے ہم دیں گے، لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ دیکھ کے حیران، کیا ماجرا ہے بھائی، کون ہیں یہ لوگ، کیوں ہمارے بڑے بڑے علماء نے منع کر دیا؟ وہ لوٹ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے راستے سے 40 افراد جن میں کچھ رابی بھی تھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہوئے اور آ کے قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا مذہب کھل گیا، ہمارا کیا ہے، آپ کا مذہب حق ہے، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ ارے جن کے چہروں کو دیکھ کے کافر اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر ہیں، ابھی تو ننھے ہیں نا، ابھی تو گود میں ہے نا، ابھی تو نرم و نازک ہے نا، ابھی تو تلوار نہیں اٹھائی ہے، ابھی تو قرآن کے فلسفے کی تبلیغ شروع نہیں کی ہے۔ ارے جن کے چہرے جو گود میں رہ کر دائرہ اسلام سے جو خارج ہے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے تو بتاؤ وہ حسین ابن علی جو رسول کی شباہت ہے، جو رسول کا رعب ہے۔ صحابہ فرماتے جب رسول کے دیدار کی خواہش ہوتی تو ہم حسنین کریمین کا دیدار کر لیتے، دیدار کر۔ اس وقت ان کے رعب کا، اس وقت ان کی شخصیت کا، اس وقت ان کی تبلیغ کا، اس وقت ان کے علم کا، اس وقت ان کے فیض کا عالم کیا ہوگا جو ابھی گود میں ہیں، جو ابھی گود میں ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے مباہلہ کیا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تفاسیر میں آتا ہے کہ صحابہ اگر آج یہ مباہلہ کر لیتے تو اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوتا، نجران کے جنگلات میں ایسی آگ لگتی کہ روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہتا۔ اگر آج یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو اور وہ پادری جب گئے تو ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا، آپ واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا میں نے محمد بن عبداللہ کے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اگر وہ اپنے نبی کی دعا پر آمین کہہ دیتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور آسمان ہم پر آ گرتا۔ ارے جب ننھے تھے تو ان کی آمین میں یہ طاقت تھی، تو مجھے بتاؤ کہ امام حسین کربلا میں پیاسے تھے، یہ کہتے ہیں پانی بند کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہار گئے، یہ کہتے ہیں کہ سب کو شہید کر دیا۔ ارے وہ حسین ابن علی جس کے کھانے جنت سے بچپن میں جبرائیل لا کے دیتے ہو، جن کو جوڑے عید پر جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑے بھیجتا ہو، جو نبی کی خوشی ہیں،
جو نبی کا یوں سمجھے کہ دل کی مسرت کا راز ہے۔ آپ کہتے ہو کہ کربلا میں ان کو پانی نصیب نہیں تھا، پانی بند کر دیا تھا۔ ارے نہیں، بات ایسی نہ تھی۔ زعفر، امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین بچے نا، مدینہ منورہ تشریف لائے، واقعات کربلا کو بتایا، کیا کیا ہوا، آنکھوں دکھا حال بتایا۔ آپ بخار کے عالم میں تھے، چھوٹی بچی حضرت سکینہ بھی تھیں جن کی عمر 4 سال کی تھی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں خیمے میں جب سب شہید ہو گئے اور علی اصغر بچے تھے، علی اصغر ابھی بچے تھے، تو خیمے میں ایک اجنبی شخص آیا جس کے اوپر آثار نہیں تھے سفر کے۔ وہ جبرائیل امین بھی، وہ حدیث جبریل بھی مجھے یاد آتی ہے، لیکن اس وقت وہ میں نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے خیمے میں ایک ایسے شخص کو آتے دیکھا جو اجنبی تھا، سفید لباس پہنا تھا، سفید امامہ پہنا تھا، تلوار لگی تھی، اور آ کے انہوں نے حضرت امام عالی مقام سے عرض کیا کہ حضور مولا ارشاد فرمائیے لشکر تیار ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم جنگ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی اصغر ہمارے ہوتے ہوئے شہید ہو جائیں، آپ کے گھر شہید ہو گئے، آپ کے گھرانے کے لوگ شہید ہوتے رہے۔ میں گھر گیا تھا، ماں نے واپس بھیج دیا، کہا کیوں واپس آ گیا؟ ارے حسین ابھی زمین پر زندہ ہے، حسین ابھی کربلا میں ہے، جب تک اپنی جان نہ دے دو میری شکل نہ دیکھنا، واپس جاؤ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا نہیں، زعفر نہیں، حکم نہیں ہے میرا، لشکر کو لو اور واپس چلے جاؤ۔ اب باہر تو کوئی لشکر نہیں تھا، امام زین العابدین نے پوچھا حضرت امام عالی مقام سے، بابا جان یہ شخص کون تھا؟ یہ لڑنے آیا تھا، اس کو لڑنے کی اجازت دے دیتے۔ اب دیکھیے امام عالی مقام کا جملہ کیا تھا، فرمایا بیٹا یہ بہادری کا امتحان نہیں ہے، یہ شجاعت کا امتحان نہیں ہے، یہ فتح اور شکست کا امتحان نہیں ہے میدان جنگ، یہ میرے صبر کا امتحان ہے، یہ محمد رسول اللہ کے گھرانے کے صبر کا امتحان ہے۔ تم دیکھتے نہیں آسمان پر جبرائیل بھی ہے، آسمان پر میکائیل بھی ہے، آسمان برسنے کو تیار ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہے، چشمے ابلنے کو تیار ہے۔ اگر ایک ایڑی سے اسماعیل کی چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو امام الانبیاء کے لخت جگر سے 1000 چشمے پھوٹ سکتے ہیں، 1000 بادل پھٹ سکتے ہیں، 1000 فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ اگر ایک حکم میرا ہو تو اللہ نے سب کو تیار کر رکھا ہے، لیکن کل کائنات، یہ جبرائیل، یہ میکائیل، یہ آسمان، یہ زمین، یہ شجر، یہ حجر، یہ عالم، سب کچھ اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ اولاد رسول کا مقام کیا ہے، دین کو زندہ کرنے والوں کا صبر کیا ہے۔ کہ کہتے پانی نہیں، ارے امام حسین تو کجا علی اصغر کو زمین پہ نہ لٹایا، جھولا بنا کے اس میں رکھا، کیوں؟ کہیں اسماعیل کی طرح یہ علی اصغر تڑپ کے اگر زمین پہ پیر مارے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور یہاں سے بھی چشمہ پھوٹ نکلے۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے صبر کے امتحان میں کوئی آئے، پورا گھرانہ قربان ہے لیکن نبی کے دین کو بچانا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ تو سبق کربلا کا کیا ہے؟ سبق کربلا کا یہ ہے، ارے امام عالی مقام وہ زمین کی بادشاہت، دنیا کی بادشاہت، جس کو جنت کی سرداری بچپن میں نبی کی گود میں مل گئی ہو، جس کو بادشاہت دلوں کی نبی کے لعاب دہن سے، جس کو بادشاہت عطا کر دی گئی ہو، جس کو شکل و شباہت مصطفیٰ عطا کر دی گئی ہو، جس کو نسبت مصطفی عطا کر دی گئی ہو، جن کا بابا علی ہو اور نانا خاتم الانبیاء ہو، جو جنت کے سردار ہو، وہ دنیا کے تختوں کے لیے کیا لڑتے؟ یہ دنیا ان کے آگے ہیچ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں علی ہوں جس کے معنی اعلیٰ کے ہیں، یہ دنیا ادنا ہے جس کے معنی ذلیل و خوار و ادنا چیز کے ہیں۔ علی کو دنیا دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ اس علی کے فرزند ہیں، دنیا کی 1000 بادشاہتیں قربان ہو، ان کے قدموں کی دھول ہے۔ اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ تختوں پہ بیٹھنے والے
سمجھتے ہیں، ظلم و جبر کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی۔ ارے جنگیں وہ جیتتے ہیں جو دلوں کو تسخیر کرتے ہیں، جنگیں وہ جیتتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ منظر رب نے دیکھا، وہ منظر خلق نے دیکھا کہ جب رب نے فرمایا تھا نا فرشتوں سے کہ تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں۔ الہ العالمین ایسا آدم بناتا ہے یسفکون الدماء، جو زمین پر خون بہائے گا۔ رب نے فرمایا فرشتوں وہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ آج فخر انسانیت، آج فخر ولایت، آج زمین کربلا، زمین اور آسمان، آج عالم ملک، عالم شجر، عالم حجر، عالم صحرا، ہر کوئی جنات سب کھڑے دیکھ رہے تھے کہ صبر حسینی کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے دین کو بچایا جاتا ہے۔ کہتے دیگر صحابہ کرام کہاں تھے؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، کہا حسین قتل ہو رہے تھے، صحابہ کرام کہاں تھے؟ مجھے بتاؤ 72 کو لے کے کبھی امام علی مقام نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا؟ مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پہ آپ نے حاضری دی، قیام فرمایا، رخصتی آپ کی ہوئی، یہاں سے آپ نے سفر جو سامان سفر تھا اس کو باندھا، 72 نفوس قدسیہ کو لے کر چلے، کل 72 نہیں تھے، کچھ مدینے سے نکلتے اور شامل ہو گئے، اپنے گھر والوں کو لے کے چلے۔ اگر امام علی مقام حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دیتے کہ یزید کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں پورا جزیرۃ العرب اٹھ کے آ جاتا۔ میرے پاس وقت نہیں بتاؤں، میدان کربلا میں عیسائی تک آئے، عیسائی آئے، آج بھی ان کا مزار ہے، آج بھی ان کا مزار ہے کربلا میں۔ وہ عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کے نواسے میدان جنگ میں ہو، میں گھر پہ بیٹھا رہا ہوں۔ اگر آپ اعلان جنگ کر دیتے تو کیا نہ ہوتا۔ جب بدر میں 3000 سے 5000 فرشتے اتر سکتے تھے تو یہاں تو اتنے نفوس آ جاتے، سارے صحابہ کرام آ جاتے۔ چلتے چلتے آپ نے فرمایا میں جنگ کے ارادے سے نہیں جاتا، میں تو یزید سے ملنے جا رہا ہوں، میں تو اس سے بتانے جا رہا ہوں کہ دین حق کیا ہے۔ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ شراب کو تو نے جائز قرار دے دیا۔ حسینیت زندہ یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام ہے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینے سے حسینیت زندہ نہیں ہوتی۔ وقت کے حسین وہ ہے جو اس دور حاضر کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ یہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ وقت کا راکب نہیں، مرکب ہے قلندر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یہ ہے حسینیت۔ مردہ یزید کو تو گالیاں سب دے دیتے ہیں جناب، بات تو حسینیت کی وہ ہوتی ہے کہ زندہ یزید کو للکارا جائے کہ آؤ اگر جان لے سکتے ہو لے لو، ہم جان دے دیں گے، جھکیں گے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سبق دیا کربلا میں وہ یہ دیا۔ کون سا دین بچایا تھا؟ قرآن مجید، شریعت محمدی، امام علی مقام نے کون سا دین بچایا تھا؟ یہی بچایا تھا نا، اسلامی آداب، اسلامی معاشرت، اسلامی نظریہ حیات۔ سارا سال ایک آدمی یزیدی کام کرتا رہے، محرم میں آ کے بولے کہ میں حسینی ہوں، تو کیا امام حسین روز قیامت اس کو گلے لگائیں گے؟ اس یزیدیت کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی تھی۔ وہ جو بے غیرتی پورے معاشرے پر مسلط کر رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ آج ہمارے پورے معاشرے میں بے غیرتی یزیدیت نظر آتی ہے۔ کون تھا؟ شرابی تھا، زانی تھا، بدقماش تھا، جوا کھیلتا تھا، ہر وقت بدمست رہتا تھا، لڑکیوں کا رقص دیکھتا رہتا تھا۔ یہی تھا نا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ تو پھر حسینیت کا نام لینے والا سوچے کہ کل روز قیامت امام علی مقام کو کیا منہ دکھائے گا کہ جس نظام کے خلاف میں نے آواز اٹھائی اور محمد رسول اللہ کے گھرانے نے قربانی پیش کی۔ تم نے اسی دین کو اور اسی یزیدیت کو سارا سال گلے لگایا اور محرم آئے تو حسین کے جھنڈے لگا لیے۔ ارے میں نے تو نظام کے خلاف آواز اٹھائی تھی، میں نے تو طرز معاشرت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس شراب و زنا کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ تو سب ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اور ایسے یزیدیوں سے تم مراسم طے کرتے ہو۔ بڑے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم جو تمہیں بادشاہ کے دربار میں نظر آئے اس کو عالم نہ سمجھنا، اور وہ اللہ کا ولی ہے
کہ جس کے در پر بادشاہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دستے سوال کرتے ہیں، اور بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے مستنطق باللہ اور آ کے اشرفیوں کا تھیلا ہاتھ میں دیتا ہے، تو آپ اس تھیلے کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں تو لوگوں کا ٹیکس بڑھاتا ہے، شراب پیتا ہے اور ٹیکس زدہ مال لا کر مجھے نذرانے پیش کرتا ہے، اور آپ اس کو دباتے ہیں تو اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ ناجائز مال تو لا کے مجھے نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہ ہے سبق حسینیت کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو فکر حسین سے آباد کر دے اور یزیدیت کی لعنت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی رکھے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لائے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آ
رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ کا نور اللہ تمام حضرت تشریف رکھیں فرما۔ یا الہ ہم سب کے والدینوں کی خصوصاً حاضریاں قبول فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ پاک پیارے نبی کے صدقے ان کو بار بار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ یا الہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے والدینوں کے مرتبوں کو بلند فرما، ان کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے جو بھی بزرگ ساتھی چھوٹے بڑے یہاں تشریف فرما، اللہ پاک سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے دوست ساتھی بھائی اکبر کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلیں آسان فرما۔ جس گھر میں اللہ پاک آپ کی یاد کی گئی، اپنے پیاروں کی یاد کی گئی، اس میں خیر و برکت نازل فرما۔ اس میں رہنے والوں کی جان مال کی گھر بار کی آل اولاد کی رزق روزی کی حفاظت فرما، تمام زمین و آسمانی بلائیات سے محفوظ فرما، خصوصاً ہمارے ملک وطن پہ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ پاک پاکستان کو ظالم کی شر سے محفوظ فرما، پاکستان کو قرض مرض سے نجات فرما۔ اے اللہ پاک تمام زمین و آسمانی بلائیات سے محفوظ فرما، ہر ایک ناگانی آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے خصوصاً اس اہل محلہ پہ رحمت برکت نازل فرما۔ یا الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا قبول فرما۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے چھپے ڈکے گناہ خطا معاف فرما، ہمارے پیر و مرشدوں کے صدقے ان دعاؤں میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے اللہ پاک در غیب سے یہ دعا قبول فرما، اور دعا کو قبول فرما، اور مشکل کو آسان فرما، چھوٹے بڑوں کو ترقی عطا فرما، دینی معاملات میں تعلیمی معاملات میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیاں دور فرما، فلسطین کشمیر انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ جو حادثات ہوئے ناگانی، اے اللہ پاک مانسیرا میں، بالا کوٹ میں، اللہ پاک بنیر میں، اللہ پاک یا الہی پختونستان میں جو مشکلات ہوئے ہیں، یا الہی ان کی غیب سے مدد فرما۔ اس میں جو بھی صافت میں یا الہی پردہ کر گئے ان کی بخشش مغفرت فرما، ان کے اولادوں کو امام حسن امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ پاک خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا الہی پیارے نبی کے صدقے دعا قبول فرما، جہاں کہیں بھی لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب کی دعائیں قبول فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلیں آسان فرما، رکاوٹیں دور فرما، قرض مرض سے ہم سب کو نجات فرما، ہماری والدینوں کی یا الہی حفاظت فرما، جو پردہ کر گئے ان کی بخشش مغفرت فرما۔ جس گھر میں یا الہی یہ محفل سجائی گئی، اس گھر سے جو لوگ پردہ کر گئے ان سب کی بخشش مغفرت فرما۔ یا الہی ان کو حضور پاک کا دیدار عطا فرما، اس اہل محلہ سے جو پردہ کر گئے سب کی بخشش مغفرت فرما، ان سب کے قبروں کے عذابوں کو دور فرما۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ان کو دیدار عطا فرما، حضور پاک کا دیدار عطا فرما، حضور غوث پاک کا دیدار عطا فرما۔ یا الہی پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے دعا قبول فرما، ہماری دعاؤں میں برکت عطا فرما، شفقت عطا فرما، محبت عطا فرما، خدمت عطا فرما۔ یا الہی تمام دعائیں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بک لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دعائے بات الخیر، یا الہی جو ظاہر باطن حاضر غائب ہے سب کے دم دم خیر، روح عمل خیر، رزق و کمل خیر، ہر ایک قدم خیر، ہر ایک سکن خیر، ہر ایک قلم خیر۔ یا الہی ہمارے والدینوں کے جدھر پیر ادھر خیر۔ یا الہی یہ دعا قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اولاد خیر، تمام آل بیت خیر، تمام شہداء خیر، تمام انبیاء خیر، تمام رسول خیر۔ یا الہی ان سب کے صدقے ہماری اولادوں کی خیر، ہمارے اہل محلہ کی خیر، ہمارے ملک وطن کی خیر، مسلمانوں کی خیر، ان سب کے صدقے یا الہی یہ دعا قبول فرما۔ پیارے نبیوں کے صدقے دعا قبول فرما، ان کے والدینوں کے صدقے دعا قبول فرما، تمام اصحابیوں کے صدقے دعا قبول فرما، تمام شہیدوں کے صدقے دعا قبول فرما، ان کے والدینوں کے صدقے دعا قبول فرما، ہماری دعاؤں میں برکت عطا فرما، شفقت عطا فرما، تمام دعائیں قبول فرما۔ یا الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہماری والدینوں کی حاضری قبول فرما، والدینوں کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہماری اولادوں کی حاضری قبول فرما۔ یا الہی خصوصاً جن لوگوں نے یہ خدمات کی ان کی والدینوں کی حاضری قبول فرما، ان کی حاضری قبول فرما، ان کی اولادوں کی حاضری قبول فرما، تمام سننے والوں کی حاضری قبول فرما، انہی کے صدقے دعا قبول فرما۔ بکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ 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 الرحمن الرحیم